الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ شرک کے بطلان کے لیے مثال دی جا رہی ہے، شرک کے بطلان کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال تمہاری جانوں سے، کیسے، کیا ہے تمہارے لیے اس سے کہ مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، شرکاء سے بیچ اس کے کہ ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی تمہارے غلام اور تم، جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں وہ تمہارے شریک ہے نہیں شریک ہے۔ جتنا بھی لاڈلا خدمت گزار غلام ہوگا فیما رزقناکم میں تم اسے شریک نہیں بناؤ گے، تم مالک ہوگے وہ مملوک ہوگا، تم اپنے آپ کو آقا سمجھو گے وہ اپنے آپ کو نوکر چاکر سمجھے گا۔ پس تم و ہم عبارت معذوف ہے، تم اور وہ اس میں برابر ہو جاؤ، ملک میں، حقوق میں، تصرف میں کبھی نہیں ہوگا۔ ڈر کرو تم ان کے بارے میں مثل ڈر کرنے اپنی جانوں میں، کیا مطلب؟ جس طرح اپنی اولاد کو سمجھتے ہو ان غلاموں کو اس طرح سمجھتے ہو، کبھی بھی نہیں سمجھتے ہو۔ ان کے تصرف کے بارے میں تمہارا اس طرح ڈر ہے جس طرح اپنی جانوں اپنی اولاد کا ہے، کوئی نہیں۔ وہ صرف غلام ہے، کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ اب تمہارا غلام تم مالک ہو، تمہارے ساتھ اختیارات میں شریک نہیں ہے، تو تم ساری میری مخلوق ہو، تم کیسے شریک ہو سکتے ہو؟ تمہارے معبودان کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو اپنے لاڈلے پیغمبر خاتم النبیین کو کہا لیس لک من الامر شیء، میرے لاڈلے پیغمبر جو میرے اختیارات ہیں ان میں آپ کو رتی بھر اختیار نہیں، میں خالق ہوں آپ مخلوق ہیں، آپ ساجد ہیں میں مسجود ہوں، میں رازق ہوں آپ مرزوق ہیں، آپ عابد ہیں میں معبود ہوں۔ بات سمجھے؟ یہ سمجھا ہے تمہارے چند ٹکے کے غلام تم انہیں اپنے شریک نہیں ٹھہراتے ہو، فرق کرتے ہو، تو میں تو ایک احکم الحاکمین ہوں جی، میں تو ایک بہت بڑی ذات ہوں، تو میری مخلوق میرے ساتھ شریک ہوگی؟ کبھی ایسے نہیں۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات شرک کے بطلان پہ اس قوم کے لیے جو قوم عقل رکھتی ہے، بلکہ تابعداری کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، مراد شرک کیا اپنی خواہشات کی، انہوں نے تابعداری احواہم اپنی خواہشات کی ہے بغیر دلیل کے۔ پس کون رہنمائی کرے گا اس کی جسے اللہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے مددگاروں سے کوئی نہیں ہوگا۔ فاقم وجہک للدین خنیفہ، پس قائم کر اپنے چہرے کو دین کے لیے درحال تو یکسو ہونے والا ہو، کسی طرف توجہ نہیں کرنی، چھوڑ ان کو اپنی بہیمتوں میں طغیانیوں میں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ کوئی داروغ نہیں ہے، چھوڑ دے ان کو۔ اقم وجہ کا فرما اللہ کہ پورا جسم قائم کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مجاز ہے، وجہ بول کے پورا جسم مراد لیا ہے۔ فطرت اللہ مفعول بھی ہے فعل معذوف کا، لازم پکڑ اللہ کی فطرت کو، وہ جو اللہ نے لوگوں کو اس پہ پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی مخلوق کے لیے جو اللہ نے چیز پیدا کی ہے۔ انسان کے اندر ایک قوت ہے مودعا جو اللہ نے ودیت رکھی ہے، وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ذالک الدین القیم، یہ دین مضبوط ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پس قائم کر
اپنے چہرے کو اور اپنی امت کے چہرے کو درا آلے کے رجوع کرنے والے ہو اللہ کی طرف، منیبین حال ہے، اقم وجہ کا و امتک، اقم وجہ کا انت و امتک منیبین الیہ، ایسے عبارت صیغہ ترکیب کی بات ہے، دیوانے ہو کے یاد کیا کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، واتقوا، شرک سے بچو، اقیموا الصلاۃ، بتوں کی عبادت کی جگہ اللہ کی نماز پڑھو اور نہ ہو تم مشرکین سے۔ ایک بزرگ تھے، کہتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی فقد کفر کیسے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے۔ فرمایا جب واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین میں نے یہ پڑھا مجھے حدیث سمجھ آ گئی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، من الذین، ان لوگوں سے، یہ مشرکین کی تفسیر ہے، من المشرکین اس کی تفسیر وضاحت، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ہو گئے جماعتیں جماعتیں، کوئی جنوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی انبیاء علیہ السلام کی، کوئی صلحاء کی، ہلم جرہ، کھینچتے جاؤ کھینچتے جاؤ، کوئی کس کی کوئی کس کی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے چاہے باطل ہے وہ اس پہ خوش ہے، نازاں ہے۔ زجر وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب چھوتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، بیماری، کاسالی، پریشانی، پکارتے اپنے رب کو، درا حالے کے رجوع کرنے والے ہیں اس کی طرف، سب بھلا دیتے ہیں۔ پھر جب انہیں چکھاتا ہے اپنی طرف سے رحمت، ناگہاں ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتی تاکہ وہ انکار کریں اس کے ساتھ جو ہم نے ان کو دیا، نعمتیں دی ہیں، انکار کرتے ہیں۔ پس نفع اٹھاؤ، پس ان قریب جان لوگے عذاب سے۔ ام انزلنا علیہم سلطانہ، کیا ہم نے ان پہ کوئی حجت اتاری ہے، کتاب اتاری ہے؟ پس وہ کلام کر رہی ہے اس کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور جب ہم چکھاتے انسان کو رحمت خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی مصیبت بسبب اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اس وقت وہ نا امید ہونے لگتے ہیں اللہ کی رحمت سے، حالانکہ اللہ نہ دے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے۔ زندگی میں مانگتے رہو، نہ دے مایوس نہیں ہونا، اسی وقت دے دے، اس کو نہیں چھوڑنا کہ مسئلے حل ہو گئے۔ ہمارا ہر وقت ہر سانس میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب کی گردنیں نیچے ہو جاتی ہیں، تم سارے اللہ کے محتاج۔ آج کام ہو گیا کل پھر کام پڑ جائے گا، کل سے پہلے پل میں پڑ جائے گا، نہیں ہوئی یہ کون کرے گا، کہاں جائیں گے؟ ہمارا جو کام نہ ہو تو کس در پہ جائیں گے؟ جہاں جائیں گے دھکے لگیں گے، یہی در ہے جہاں سے مسئلے حل ہو۔ فصیح الرحمان مجھے کہے، لبیبہ کہے ابو جی چاقو مجھے پکڑاؤ تو میں دوں گا چاقو، روئے گے ابو چاقو نہیں دے رہا، ماچس نہیں دے رہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے نقصان ہوگا، بچے ہیں، زخمی کر دیں گے اپنے آپ۔ بات کوئی سمجھ آئی؟ اسی طرح رب کائنات کئی چیزیں ہمیں نہیں دیتا ہے، وہ ہمارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی حقیقت، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ کیا بنا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ وسیع کرتا ہے رزق، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تباہ، یبسط یقدر، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا ذکر ہے، پس دے قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق، نہ رو کے رکھ کے میں بھوکا ہو جاؤں گا، اور مسکینوں اور مسافروں کو دو ان کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کا، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ فلاح کہتے ہیں کوئی پریشانی نہ رہے مگر حل ہو جائے، کوئی ضرورت نہ رہے مگر پوری ہو جائے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور جو کچھ تم دیتے ہو من ربا، سود سے، تاکہ وہ بڑے لوگوں کے مالوں میں وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو ارادہ اللہ کی رضا کا، بس یہی لوگ ہیں کئی گنا دینے والے۔ کیا مطلب؟ جو لوگوں کو دیتے ہو کہ زیادہ دیں گے لوگ،
लाख रुपए ले ले 20,000 फिर साथ में दे देना, करोड़ ले ले इतने लाख साथ में दे देना। फरमा ये अल्लाह के नजदीक नहीं पड़ता, कोई बरकत नहीं, कोई सवाब नहीं, को कुछ नहीं। ज़कात दे रहे हो ना, ये बढ़ेगी और बरकत होगी। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदका। ये जो नेंद्रा है, नेंद्रा अल्लाह बचाए भाई, मैं तो इससे परहेज करता हूँ, ऐलान करता हूँ, न दिया करो शादियों पे, खुशियों पे मेरे बच्चों को, मुझे फिर जी नोट करते हैं इतने दिए इतने, ये सब माँ आता है तुम मिर्रे बल्ले यरब वफी अम्वाल अन्नास। अच्छा जी तुमने कितने दिए थे जी? 10,000। आगे चल रहा है तो 1,200 दे दो, 1,300 दे दो, अगर खत्म करना है तो यहां ही खत्म कर दो। मसलन मैं जो अब्दुर्रहमान की शादी पे इरफान सैफुल इस्लाम 1,000 10,000 दे, और ये नीयत तो उस्ताद वापस करेंगे, लिख ले, कल मौत आ जाती है, आनी है, बच्चे ना करे, मेरे जिम्मे कर्ज होगा या कि नहीं होगा। इसलिए जो किसी को दो ना लिखाओ, कहो बस तोहफा है, हदिया है, और जो दे खोल के बात करो, कोई वापसी नहीं, ना दो कोई बात नहीं। ये जितना नेंद्रा चल रहा है, माँ आते तुम मिर्रे बल्ले यरब वफी अम्वाल अन्नास, जो कुछ तुम दो किससे? सूद से, ताकि वो बड़े लोगों को माने में, अल्लाह के यहाँ कोई नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए ऐसे काम नहीं करने। फला मौके पे जी हकीका हुआ, मैंने 20,000 दिया, उसे फिर 25 दिया, कल फिर बच्चा पैदा होगा तू 30 दे देना, ये बात। बस हदिया तोहफा पे रखो, ये काम नहीं करने। फला जगह जी गए वलीमा खाने के लिए, 1,000 मैंने दिया, 1,000 उसने, पैसे दे के खाए, न दिया करो, जाके खुशियों पे जाओ, पैसे ताउन करो, उस खाने की वजह से नहीं देना, पैसे लिफाफे में डालो और दे दो, बस वो तोहफा है, उसको दोबारा याद भी नहीं करना है, ठीक है। इसलिए जाके जी वलीमा खाया है, पैसे दिए, वलीमे खाने की कोई होटल है या वो मैरिज हाल है। इसलिए ये लोगों को समझाओ बात, असल लोगों को मसाइल का पता नहीं। अल्लाह हुआ जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क देता है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदगी देगा। क्या तुम्हारे शुरका में से है जो करे ये कुछ? अली अजवेरी रहमहुल्लाह कितने पाए के बुजुर्ग थे, लेकिन सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिक मिन शै। ये करते, बरी इमाम करता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी करते हैं, जुनैद बगदादी करते हैं जी, कोई भी नहीं। सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, पाक है अल्लाह शरीकों से और आलीशान है उससे कि वो शरीक ठहरा रहे। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ज़ाहिर हो गया फसाद, काटसाली, खेती में कमी, फलों में कमी, वबाए आफात, लोगों में झगड़े, जंगे, बरकत कम। इस दौर में ये चीजें उरूज पे, अल्लाह माफ करे। खुशकी में और तरी में फसाद जाहिर हो गया है, बस अब इसके कि लोगों के हाथों ने कमाया, शिर्क और गुनाह किए। ये भी मजाज है, कारी इस्माइल साहब सिर्फ हाथ तो नहीं गुनाह करते, ईद नास मजाज है। तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज, तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज। तू इधर तसल्ली ने देख रहे ना जरा, मकसद जाहिर हो गया फसाद, खुशकी और तरी में, बस वाप उसके कि कमाया लोगों के हाथों ने। जब भी कोई परेशानी आए, आफात आए, हम कहते हैं महंगाई महंगाई, इमरान खान, ये हमारी अपनी गलतियां में माँ का सबत नास। ऐसे हुक्मरान आ गए, फिर इतनी महंगाई और तबाही आ गई, ताकि चखाए अल्लाह ताला उनको बाज वो जजा जो उन्होंने अमल की, शायद कि वो लौटे। ये तो अभी थोड़े गुनाहों की सजा है, जरा आगे चलो होता है क्या, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, तफरीब दुनियावी। कह दो चलो फिर मुल्क में, फिर देखो कैसे हुआ अंजाम उन लोगों का जो उनसे पहले थे, कौम नूह, आदी, समूदी, अक्सर उनके मुशरिक थे। फिर मजाज आ गया तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज। कायम कर अपने चेहरे को दीने मजबूत के लिए, पहले इसके कि आए वो दिन जिसके लिए कोई टालना नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई टाल नहीं सकेगा। उस दिन लोग जुदा जुदा हो जाएंगे, अच्छे और बुरे। फिर तफसीर की है, जिसने कुफर किया उस पे कुफर का वबाल, जिसने अमल किए अच्छे, बस अपनी जानों के लिए वो जन्नत में बिस्तर बिछा रहे हैं।
من کفر فعلیہ کفر جناس الاشتقاق ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون مقابلہ ہے جی، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے اپنے فضل سے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا کافروں کے ساتھ۔ مولانا حفیظ اللہ رفیظ اللہ صاحب اعتراض کرتے کہ استاد جی کفر کے بدلے کا ذکر کوئی نہیں آیا اور من فضل ہی ادھر ذکر ہے، تو بھائی اس کا بدلہ ہے ہی نہیں، اچھا تو ہے ہی نہیں، برا اس پہ وبال ہے، اس لیے اہل ایمان کو بدلہ ملے گا، اسی سے سمجھا گیا انہیں سزا ملے گی، کوئی سمجھے نہیں، ان سے سمرے کا ذکر کوئی نہیں، کیونکہ اسی سے سمجھا جا رہا ہے انہیں ثواب ہے انہیں عذاب۔ 11ویں عقلی دلیل، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، درحال ہے وہ خوشخبری دینے والی ہے بارش کی۔ کیا دینے والی ہے؟ پیچھے خیال کیا کرو، میں پوچھی پیچھے 3 امور کون سے، تو 3 امور ہے، ایسے یاد رکھا کرو، مثلا آت ذی القربى حقہ 1 والمسکین 2 وابن السبیل 3، اس طرح کوئی چیز اگر اشکال ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، درحال خوشخبری دینے والی ہے بارش کی، اور تاکہ چکھائیں تمہیں اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے رزق، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا، تخفیف و بشارت، اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف، پھر وہ لائے ان کے پاس واضح دلائل، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرائم کیے، جرم کیے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، توحید ہے نا مومن، پھر حقًا علینا نصر المومنین، مومنین پہ مومنین کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، سبحان اللہ، اپنے فضل سے ہم نے اپنے اوپر کیا ہے لازم ہم پہ مومنین کی مدد کرنا، اللہ پہ کسی کا کوئی حق نہیں، نہ لازم ہے، اللہ اپنے فضل سے فرماتے ہیں کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ 12ویں عقلی دلیل، اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر پھیلا دیتی ہیں آسمان میں جیسے اللہ چاہتا ہے، کر دیتا ہے اللہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو نکلتی ہے درمیان سے، جب وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے بندوں میں سے، اس وقت وہ خوش ہونے لگتے ہیں، اور تھے وہ اس سے پہلے کہ ان پہ اتارا جاتا، اس سے پہلے بارش اتاری جاتی، البتہ نا امید ہونے والے تھے۔ مولانا رفیظ اللہ اعتراض کرتے استاد جی من قبل آ گیا، پھر من قبلی کیوں آیا؟ یہ تاکید ہے ما قبل کی۔ ایک ہوتی ہے تاکید، مولوی صاحب الاسلام، تاکید جو ہوتی ہے پہلی بات کو پکا کرتی ہے، اور ایک تاسیس ہوتی ہے، اس کا اور پہلے کا مطلب اور ہوتا ہے، پہلے میں کچھ اور مقصود ہوتا ہے، دوسرے میں اور مقصود۔ کاش پہلے دور کے طالب علم ہوتے، استاد بات کرتے اور وہ اس کو ایسا یاد کرتے کہ زندگی میں نہیں بھولتی تھی۔ پھر دیکھ اللہ کے رحمت کی نشانیوں کی طرف کیسے اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرتا ہے اس کے ویران ہونے کے بعد، ان فی ذلک لمحیی الموتیٰ، بے شک اس میں البتہ ان فی ذلک آگے کیا ہے جی اس میں دلیل ہے کہ البتہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور قسم ہے اگر بھیجے ہم ہوا کو، پھر دیکھے کھیتی کو زرد، البتہ ہو جائیں گے بعد اس کے انکار کرتے، لیکن اہل ایمان ایسی چیزوں کو دیکھ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، وہ منکر نہیں بنتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کفار کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ، یہ استعارہ ہے، استعارہ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا مطلب؟ جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ کافر بھی دل کے مردہ انہیں بھی نہیں سنا سکتے۔ حیاتی کہتے ہیں اسماء کی نفی ہے، سما کی نفی نہیں، اسماء کی نفی کے ساتھ سما کی نفی بھی آ جاتی ہے، اور وضاحت بھی موجود ہے لا یسمعوا دعا، اور نہیں سنا سکتے آپ بہرے کو پکار جب وہ لوٹے پیٹھے دے کے، جی وہ اشارے کو نہیں دیکھ سکتے،
وہ ہونٹوں کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں سنا سکتے آپ بہرے کو پکار وہ لوٹ جائے، آپ اشارے سے بھی نہیں سمجھیں گے، جا جو رہا ہے بہرا ویسے تو اشارے سے وہاں کرو گے سمجھ جائے گا، لیکن ایسے بھی نہیں سمجھے گا۔ اور نہ آپ اندھوں کو جو دل کے اندھے رہنمائی کرنے والے ان کے گمراہوں کی نہیں سناتے آپ، مگر اس کو جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیات کے ساتھ بس وہ جھکنے والے ہیں۔ اہل ایمان زندہ ہیں، اہل کفر موتا ہے۔ جس طرح موتا نہیں سنتے اہل کفر کو بھی سننے کا فائدہ کوئی نہیں، ہاکذا اہل ایمان زندہ ہیں، انہیں فائدہ ہے، وہ موتا نہیں ہے۔ ان کے لیے استعارہ ہے کہ وہ احیاء ہے، زندہ ہے، دل کے زندہ۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہوا جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، مراد نطفہ ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے اس کمزوری کے بعد طاقت بنا دی، جوانی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور سفیدی بنا دی۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، بیٹے دے بیٹیاں دے اس کی مرضی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، واللہ خوب جاننے والے قدرت والے۔ جس دن قائم ہوگی قیامت، قسمیں اٹھائیں گے مجرم، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں سوائے کڑی کے۔ او لمبی زندگی، عیش و عشرت، آزادیاں سب ختم، اسی طرح بولٹے پھیرے جاتے ہیں آنکھ سے۔ لیکن کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ایمان دیا گیا، البتہ تحقیق تم ٹھہرے تھے اللہ کی کتاب میں قیامت کے دن تک، بڑی زندگی گزار کے برزخ میں، یہ دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو، تمہیں یقین نہیں تھا کہ ہم بعد بعد موت ہوں گے۔ بس اس دن نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، فائل ان کی معذرت کرنا، سوری کرنا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ فریاد رسی کی جائیں گے، انہیں نہیں کہا جائے گا توبو الی اللہ۔ دنیا میں ہر پریشانی کا حل دیکھ لینا، نہ تعویذ حل ہے نہ وظیفہ حل ہے، ساری چیزیں جائز ہیں۔ سب سے بڑا جو حل ہے نا ہر پریشانی کا سننا، وہ کیا حل ہے میں بتانے لگا، کر کے دیکھو، یقین کرو، میں تو یہی کرتا ہوں جب پریشانی مشکل آتی ہے، استغفار بہت زیادہ کرتا ہوں کہ یقیناً کسی گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت پریشانی آئی ہے، اسی کو آزما لو، دیکھنا وہ کیا ہے ہر پریشانی کا حل۔ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، توبو الی اللہ ایھا المؤمنون، فرما میرے بارے سے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت بڑی بات ہے اور دنیا میں یہ پھیلانا۔ دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو نا کہ پریشانی نہ ہو، چاہے جتنے دکھ غم آئے دل مطمئن رہے، اس کا ایک وظیفہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، گناہ چھوڑو، نیکیاں کرو، حیاتا طیبہ ہو۔ اور اگر کہو ساجی کو اور دلیل دو کہ جس میں یہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے، قرآن حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، دل بے قرار رہتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو قرآن کو چھوڑتا ہے یعنی بے عمل ہوتا ہے، بدسکونی والی زندگی ہوتی ہے، رات نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی، نہیں سمجھی بات؟ فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑو ورنہ زندگی کا سکون ختم ہو جائے۔ تو بات سمجھ آئی؟ سب پریشانیوں کا حل کیا ہے جی؟ توبوا الی اللہ جمیعا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، البتہ تحقیق ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور قسم اگر آپ ان کے پاس
نشانیاں لائیں، معجزے لائیں جو وہ مانگتے ہیں۔ البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ مسند الیہ کو موصول صلہ کی صورت میں لائیں قباحت بیان کرنے کے لیے۔ الذین کفروا، الذین کفروا، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ جو معجزات آ گئے، نشانیاں آ گئیں، ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو تم مگر باطل لانے والے ہو۔ پہلے لانتی مانگتے ہیں، دے دو تو انہوں نے کوئی نہیں مانگا۔ کذالک کذالک، جس طرح ان کے حالات سنے، اللہ مور لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پہ جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ تسلی برائے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صبر کرتے رہیے میرے لاڈلے پیغمبر، بے شک اللہ کا وعدہ آپ کی مدد کرنا، آپ کے دین کو سارے دینوں پہ غالب کرنا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ان وعد اللہ، مفعول بن رہا ہو تو ان آتا ہے۔ فَاصْبِرْ عَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، صبر کر، اللہ کا وعدہ متحقق ہے، منجز ہے، پورا ہونے والا ہے۔ ضرور بالضرور آپ کو بے برداشت کرنے نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ کہیں آپ میں صبر و تحمل کا مادہ نہ رہے، ان کے بکواس سن کے، ان کی اذیتیں سن کے نہیں بے برداشت ہونا، پھر بھی اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ضرور بالضرور نہ بے برداشت کرنے پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اور قیامت کے بارے میں یقین، دین کے بارے میں یقین، یہی توحید ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ سورہ لقمان کا ربط خلاصہ کہہ کے، یاد کر کے اور دعوے کو بار بار دہرایا کرو سبق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب انت وانا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرة، اغفر لنا بفضلك، اغفر لنا بفضلك، اغفر لنا بفضلك۔ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا بفضلك بفضلك بفضلك۔ اللهم اغفر لنا وتب علينا بفضلك، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا بفضلك، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا بفضلك، اللهم فقهنا، اللهم فقهنا في الدين بفضلك، اللهم وفقنا لخدمة الدين بفضلك۔ رب ارحمهما بفضلك، رب ارحمهما بفضلك، رب ارحمهما بفضلك، كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بفضلك، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا بفضلك، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا بفضلك۔ اللهم ارحمنا عند الموت بفضلك، اللهم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا في القبر بعد الموت۔ میرے پنڈی کے والے استاد، ان کے گھر والے، ہماری روحانی ماں، کل ان کا آپریشن ہوا ہے، حادثے میں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ بہت مشفقہ، بہت مہربانی والے مزاج والی ہماری روحانی ماں، دعا کرو اللہ ان کا سایہ ہم پہ دے رہا۔ اللہ ہمارے استاذوں کے گھر میں وہ رونق ہمیشہ کے لیے عطا فرما، ہمارے استاذوں کے گھر میں ہر قسم کی برکات، رحمتوں کا نزول فرما، ہماری اماں جی کی زندگی دراز فرما، پہلے سے بھی اچھی صحت عطا فرما۔ میری والدہ صاحبہ اور جس کے والدین بیمار ہیں
اللہ سب کو صحت عطا فرما، جتنے ہمارے اساتذہ محسنین غیر محسنین بیمار، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ گھروں میں ہر گھر میں اتفاق اتحاد کی ہوائیں چلا۔ قاری یاسین عابد صاحب میرے داماد، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، خصوصی دعا کرے اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ انہیں صحت عطا فرما، آمین برحمتک۔